میری پیدائش 1930 پہلی اکتوبر کو اجمیر میں ہوئی، اور اس لحاظ سے پیدائشی لحاظ سے اجمیر میرا وطن تھا، لیکن میرا آبائی وطن شاہجہاں پور تھا، جہاں میرے تمام بزرگ رہا کرتے تھے اور جہاں سے ان کا تعلق تھا۔ اجمیر میں میری تعلیم 1930 کے بعد سمجھ لی، جب بھی شروع کی ہوگی میں نے، وہ 1940 تک رہی، جب میں 7ویں کلاس میں تھا۔ اور 7ویں کلاس میں جب میں تھا، اس میں میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میرے والد ایک سرکاری ملازم تھے، اور یہ RMS کہلاتی ہے، ریلوے میل سروس، اس میں ملازم تھے، ایک کلر کی حیثیت سے ملازم تھے۔ ان کے انتقال کے بعد میں اپنی خاندان کے شاہجہاں پور شفٹ ہوا۔ میرے نانا مجھے وہ آ کر کے وہاں سے وہ لے گئے۔ جس وقت والد کا انتقال ہوا ہے تو میری 2 بہنیں تھیں اور 3 بھائی ہم تھے، 5 بچے تھے والد کے حوالے۔ شاہجہاں پور جا کر کے میری والدہ نے اپنی تعلیم پرائمری تک مکمل کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بھی وہاں پر ایک اسکول میں بہت ہی قلیل تنخواہ کے اوپر، میونسپلٹی کا اسکول تھا، اس میں قلیل تنخواہ کے اوپر ملازمت اختیار کی۔ اور اس طرح کچھ اخراجات والدہ کی اس تنخواہ سے ہوتے تھے، کچھ اخراجات ہمارے نانا پورے کرتے تھے۔ شاہجہاں پور کے اندر رہ کر کے میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا 1946 کے اندر۔ شاہجہاں پور سے متعلق جو بہت ہی اچھی یادیں ہیں میری، اس میں سے ایک یہ ہے کہ میں وہاں پر تحریک پاکستان سے وابستہ رہا۔ 1946 کے جو انتخابات ہوئے تھے، اس انتخابات کے اندر بھی میں نے بھرپور طریقے سے ایک کارکن کی حیثیت سے کام کیا ان کے لیے کہ جو زمانے میں انتخابات لڑ رہے تھے۔ میرے علاقے سے کریم الرضا خان صاحب تھے ایڈوکیٹ، وہ انتخاب لڑ رہے تھے، کا مجھے نام بھی یاد ہے ابھی تک۔ اس طرح اس تحریک میں ایک بہت ہی نوجوانی کے عالم میں شریک ہوا ہوں، اور میں نے وہ تمام تحریکی دور ادوار دیکھے ہیں جن سے کہ یہ تحریک گزری تھی، اور جس کا خاصا امپیکٹ میرے ذہن پر ہوا جو آج تک قائم ہے۔ میں نے خود چونکہ اپنی کانوں سے برصغیر کے اکابرین کی تقریریں بھی سنی تھیں، اس وقت کے نوجوانوں کے نعرے بھی سنے تھے، اور جس جذبے کے ساتھ وہ تحریک چلائی جا رہی تھی، جس خواہش کے ساتھ، تمنا اور آرزو کے ساتھ برصغیر کی مسلمان اس تحریک میں پیش تھے، وہ دراصل میری زندگی کا بہت ہی اہم ترین واقعہ ہے، اور جو آج تک میرے ذہن سے نہیں نکلا ہے۔ اور میری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے، ماضی کے اندر بھی اور آج بھی ناظم بننے کے بعد، کہ ہم پاکستان کو برصغیر کے مسلمانوں کے دیکھے ہوئے خواب کے مطابق بنائیں۔ ان کا جو خواب تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے مسلمان اور پاکستانی قوم اس مملکت کو دنیا کے سامنے ایک آئیڈیل اور نمونے کی اسلامی فلاحی مملکت کے طور پر پیش کرے گی۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ 57 سال گزرنے کے باوجود آج ہم اس مملکت کو دنیا کے سامنے ایک نمونے کی اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر پیش نہیں کر سکے ہیں۔ ہم نے پاکستان بننے کے بعد اس کی حفاظت بھی نہیں کر سکے ہم، اس لیے کہ آپ کو یاد معلوم ہوگا کہ 1971 کے اندر 16 دسمبر کو پاکستان ایک لخت ہوا، اور اس کا بڑا صوبہ جو مشرقی پاکستان کے نام سے موسوم تھا وہ اس سے الگ ہو گیا۔ میں اس تحریک کے حوالے سے مزید میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس تحریک میں یہ بات بہت واضح تھی کہ پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بنایا جا رہا ہے، ورنہ تو اگر ہندو اور مسلمان ایک قوم ہوتے تو پاکستان بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن چونکہ تحریک اس وقت مسلم لیگ کی لیڈرشپ اور برصغیر کے مسلمان اس بارے میں بالکل یکسو ہو گئے تھے کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے ساتھ قوم کی حیثیت سے جو نباہ کرنے کی صورتیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی۔
اس لیے انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ پاکستان کو بنایا جائے اور پاکستان کو ایک نظریاتی مملکت بنایا جائے، دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ مملکت جو ہے وہ تشکیل ہو، اور اس مملکت کے بننے کے بعد پھر وہ جو خواب تھا بر صغیر کے مسلمانوں کا وہ شرمندہ تعبیر۔ 1946 میں جب میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو اس وقت میرے چچا جو اجمیر میں تھے، بڑے چچا میرے چونکہ تایا حافظ احمد منظور خان صاحب، وہ مجھ کو آ کر کے اجمیر لے گئے تاکہ وہاں پہنچ کر کے میری کوئی تھوڑی ابتدائی ٹریننگ وغیرہ ہو جائے کسی چیز کے اندر، تاکہ پھر میں برسر روزگار ہو سکوں۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ میرے خاندان کا کوئی اور کمانے والا نہیں تھا، اور مجھ پر ہی ساری امیدیں جو تھیں وابستہ تھیں، میری والدہ کی بھی اور دوسرے لوگوں کی بھی۔ شاہجہاں پور میں آ کر کے میں نے شارٹ ہینڈ سیکھا اور اس کے بعد کچھ ٹیلی گرافی بھی سیکھی، اور وہاں پر بھی میں مسلم لیگ کے ساتھ کے جھنڈے کے نیچے میں وہاں پر اس تحریک کے ساتھ وابستہ رہا۔ بلکہ میں ایک دن جب میں پڑھ کر کے آ رہا تھا تو وہاں پر ایک میدان تھا میرے گھر کے پاس، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، اور وہاں پر ایک مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک جلسہ ہو رہا تھا۔ میں بھی اس جلسے میں کھڑا ہو گیا۔ اس جلسے میں تقریریں بھی ہو رہی تھیں اور نظمیں پڑھی جا رہی تھیں۔ میں بھی شاہجہاں پور کے جو انتخابی مہم تھی اس کے اندر بہت نعرے بھی لگایا کرتا تھا اور نظمیں بھی پڑھا کرتا تھا۔ وہ نظمیں مجھے یاد بھی تھیں، تو وہی نظم میں نے یہاں پہ پڑھ دی۔ وہ لڑکے جیسے وہ بہت متاثر ہوئے اس سے، اور اس کے بعد دوسرے دن ان کا ایک بہت بڑا جلوس نکل رہا تھا اجمیر میں، انہوں نے کہا کہ آپ اس میں شریک ہو جائیں۔ میں اس میں بھی شریک ہو گیا، اور وہاں پر بھی میں نے نظم پڑھی اور نعرے وغیرہ لگائے۔ پھر میں وہاں پر رہا اجمیر کے اندر، اور اس میں اجمیر کی جو مسلم لیگ نیشنل گارڈ تھی، وہ مسلم لیگ نیشنل گارڈ کا میں نائب صدر بنا اجمیر کا، ڈسٹرکٹ اجمیر کا، حالانکہ میری عمر تھی اس وقت تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہاں پر بھی جو مسلم لیگ کے لوگ تھے اس میں ان کے ساتھ مل کر کے ہم وہاں پر ہندوؤں کی جو بھی زیادتیاں تھیں ان کو فیس کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ میں چونکہ بہت پیش تھا اس لیے وہاں پر میرا نام بھی ایجنسیز کے ریکارڈ میں موجود آ گیا کہ یہ اس میں بہت پیش ہے، اور بالآخر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اس میں شاید میری گرفتاری کے بھی خدشات، نظم کو بھی اس بات کی اطلاع دی گئی کہ ہاں آپ کے یہاں جو لڑکا رہتا ہے بھتیجا آپ کا، اس کے بارے میں یہ رپورٹیں آ رہی ہیں اور شاید وہ کسی دن بھی گرفتار ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے جب مجھ سے کہا، مجھ سے یہ بھی کہا کہ بھئی یہاں پر میرے خیال سے کوئی ایسی حالات خراب ہو رہے ہیں اور تم یہاں سے چلے جاؤ پاکستان۔ میں وہاں سے پھر اکیلا تقریباً 16.5 سال کی عمر کے اندر پاکستان میں آیا، اور 28 اگست 1947 کو میں کراچی پہنچ گیا۔ 28 اگست 1947 کو کراچی میں آ کر کے ایک دن تو میں فٹ پاتھ پر سویا ہوں، اور اس کے بعد پھر چونکہ اکیلا آیا تھا، اس کے بعد میرا ایک بھائی جو مجھ سے چھوٹا تھا وہ بھی یہاں پر آ گیا تھا اور میرے ساتھ ہی رہنے لگا تھا۔ ہم نے کراچی کے اندر بہت ہی گویا افراتفری کی زندگی جسے کہتے ہیں وہ گزاری ہے۔ مثلا شروع میں کراچی کے اندر یہاں پر ایک مسافر خانہ تھا نگار ہوٹل کے پاس، پاکستان مسافر خانہ میں خاص اب بھی ہے شاید وہ، وہاں پر ہم ٹھہرے چارپائی لے کر کے، اور اس میں ایک ہوتا تھا ڈبہ تھا، اس میں ہم تالا لا کے اپنا سامان رکھ دیا کرتے تھے، وہاں بھی رہے۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک کمرہ لیاری میں، ایک جگہ تھی، سڑک تھی، مجھے یاد تو نہیں ہے وہ، اس زمانے میں وہ سڑک بہرحال کچی تھی، یعنی پھول وغیرہ سب تھی اس کے اوپر، پکی نہیں بنی ہوئی تھی۔ اس سڑک کے کنارے کمرہ تھا، وہ کمرہ میں نے کرائے پر لے لیا، اور اس کمرے کے اندر پھر میں میرا بھائی جس سے رہنے لگے۔ میرا بھائی ظاہر بیچارہ پڑھتا تھا، وہ CMS ہائی اسکول میں پڑھتا تھا جہاں قائد اعظم پڑھے تھے، یہ لارنس روڈ کے اوپر، نشتر روڈ کے اوپر وہ اسکول ہے وہ، جس کے بارے میں اخبار میں آ بھی رہا ہے آج کل کہ ہاں وہ سننے والوں کے لیے۔ میرے والد جیسا میں نے کہا کہ RMS کے اندر ملازم تھے، ایک کلرک تھے، لیکن انتہا درجے کے پرو مسلم تھے۔ وہ اس حد تک تھے کہ وہ وہاں پر اسی دفتر کے اندر یا اس دفتر سے باہر بھی جو ہندو مسلم کے درمیان گڑبڑ ہوتی تھی اس کے اندر وہ بہت ہی مسلمانوں کا ساتھ دیتے تھے، بلکہ پوری رات، مجھے یاد ہے اب تک، پوری رات بیٹھ کے ان کے پٹیشنز ٹائپ کیا کرتے تھے اس زمانے کے اندر، اور وہ باقاعدہ
مشہور تھے وہاں کے پورے علاقے میں، ہندوؤں میں بھی مشہور تھے اور مسلمانوں کے اندر بھی مشہور تھے۔ اس کے علاوہ وہاں پر اجمیر کے اندر ہی جس زمانے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، تو میں چونکہ والد کو دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے، ان کی ساری کارکردگی میری نظروں میں تھی، اور ان کا اپنا جو کیریکٹر تھا وہ بھی میرے سامنے تھا، اور اس کا بہت کچھ امپیکٹ جو ہے مجھ پر ہوا ہے، اور یہ جو آج کی جو زندگی میری ہے یہ کافی حد تک اپنے والد کی جو پوزیشن تھی اس کی رہی نہیں منت ہے اس لحاظ سے۔ ایک بات میں اور کہوں گا، میں جب وہ اجمیر میں تھا، شاہجہاں پور میں تھا میں جب میٹرک سے پہلے، اور جو میں مسلم لیگ میں شامل ہو گیا تھا، نیشنل گارڈز میں تھا وہاں کی، تو وہاں کی نیشنل گارڈ نے مجھ کو 1945 کے اندر جو آل انڈیا مسلم لیگ کنونشن ہوئی تھی دہلی کے اندر، وہاں مجھے انہوں نے بھیجا تھا نیشنل گارڈ کی حیثیت سے یونیفارم کے اندر، اور شاید اس میری عمر تھی 15 سال کی، اور میں جب وہاں گیا ہوں، اور دہلی میں وہ اینگلو عربک کالج میں وہ کنونشن ہوئی تھی مجھے آج تک یاد ہے، تو اس میں شاید ینگیسٹ یا سب سے چھوٹا نیشنل گارڈ تھا مسلم لیگ کا، اور میری جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ اسٹیج پر جو اگلا حصہ ہوتا ہے جہاں قائد اعظم بیٹھے تھے وہاں پر لگائی گئی تھی کہ یہاں تم بیٹھو گے۔ ظاہر ہے اور چھوٹا تھا، میں کچھ کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہاں ڈیوٹی لگائی گئی تھی، اور وہاں سے جب بھی قائد اعظم جایا کرتے تھے واپس، میں ان کی پیچھے وہ اور فاطمہ جناح ہوا کرتے تھے، ان کے پیچھے میں جایا کرتا تھا۔ اس طریقے سے اس آخری جو میرے خیال سے وہ آخری پروگرام تھا مسلم لیگ کا جس میں کہ میں خود بنفس نفیس 15 سال کی عمر میں شریک ہوا ہوں وہاں پر، اور وہاں پر بھی میں نے قائد اعظم کی تقریریں سنی ہیں، اور کابرین کی تقریریں بھی سنی ہیں، اور یہ تحریک پاکستان جسے کہتے ہیں نا، اس سے میں ایک بحق واقف ہوں۔ اس کا ایک ایک چیز جو ہے میرے ذہن کے اندر اب تک موجود ہے، بلکہ شاید اگر میں یہ کہوں کہ تحریک پاکستان اور نظریہ پاکستان جو ہے وہ میری رگوں اور پے کے اندر گردش کر رہا ہے، تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، اور آج تک کر رہا ہے اتنے 50-60 سال گزرنے کے بعد بھی۔ وہاں پر ہی میرے خیال میں اچھی طریقے سے یاد ہے کہ دہلی کے اندر جب میں تھا، تو جو میرے جن کے ساتھ میں گیا تھا، کریم الرضا خان صاحب جو صوبائی اسمبلی کے یا لیجسلیٹو اسمبلی کے انتخاب لڑے تھے، ان کے ساتھ میں گیا ہوں۔ چودھری خلیق الزماں اور مرحوم سے بھی میری ملاقات وہیں پر ہوئی تھی، ایک بچے کی حیثیت سے، ان کے گھر کے اوپر ملا ہوں میں۔ اس طرح میں گیا اس تحریک کے اندر، گیا بھرپور شامل رہا، دہلی کے اندر بھی رہا، اجمیر کے اندر بھی رہا، شاہجہاں پور کے اندر بھی رہا، اور اس کے بعد پھر جب یہاں میں آ گیا ہوں اجمیر میں نے بتایا آپ کو کہ میں مسلم لیگ کا نائب سالار تھا، اور یہاں پر بھی جو حالات رہے مسلم لیگ میں شمولیت کے، میں ظاہر ہے کہ میں بھی ذرا ذہنی طور سے تھوڑا سا ایگریسو ہوں، اور ایگریسو ہونے کے نتیجے سے مجھے وہاں پر بھی یہ بات میری بہت جلد نوٹس میں آ گئی یہ چیز کی، پھر مجھے وہاں سے یہاں آنا پڑا، پاکستان آ گیا۔ یہاں جو زندگی کا میں نے آغاز کیا، جیسے میں نے کہا آپ سے کہ وہ پہلے ایک ہوٹل سے کیا جس میں بیڈ لے کر کے ہم رہے، بستر لے کر کے رہے، پھر اس کے بعد ایک کمرہ لیا لیاری کے اندر سڑک کے کنارے پر جہاں دھول آتی تھی مستقل، وہاں پر رہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ رہا۔ پھر ہم نے پیر علیہ بخش کالونی کے اندر ایک مکان تھا جو اس زمانے کے ایک مقامی تھے سندھی، ان کا مکان تھا جو بہت عرصے سے وہاں آباد تھے۔ پیر علیہ بخش کالونی اس زمانے میں بن رہی تھی، یہ بات ہے سن 47-48 کی، وہاں لیا۔ اس کے بعد پھر ادھر عرصے کے اندر میری ایک بڑی بہن بھی یہاں آ گئی تھی، پھر اس کے بعد بہنوئی بھی یہاں پر آ گئے، وہ یہاں سے کوٹ سے چلے گئے، پھر میں اپنے بھائی کے ساتھ رہنے لگا۔ اس کے بعد الٹیمیٹلی جب مکان خالی کرایا گیا وہ ہم سے، تو ہمارے پاس پھر کوئی اور الٹرنیٹیو نہیں تھا، پھر ہم نے قائد آباد جو جگہ تھی پہلے قائد اعظم کے مزار کے پاس، وہاں پر جھوپڑیاں تھیں ساری، تو وہاں پر ایک جھوپڑی بھی ہم نے اپنی رہائش اختیار کی قائد آباد کے اندر، میں نے اور میرے چھوٹے بھائی نے، اور اس نے پھر خط لکھا والدہ کو شاہجہاں پور کہ اب آپ یہاں آ جائیے، اور بھائی صاحب نے اپنا ذاتی مکان بنا لیا، چوپڑی کو نکالا کہ ذاتی مکان بنا لیا ہے، تھوڑی پانی کی تکلیف ہے، جو بیچارہ وہ پانی سر پہ رکھ کے لایا کرتا تھا کہیں دور دراز کے علاقے سے، اس لیے پانی کا بھی احساس ہم کو ہے، اس لیے کہ پانی کے لوگ جب نہیں ہوتا ہے لوگوں کے پاس پانی سے کیا تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہاں پر پھر ہم چوپڑی میں رہ رہے تھے کہ پھر والدہ ہماری بظاہر آ گئی ہیں، بظاہر کہ انڈیا میں حالات خراب ہو رہے تھے، اور مسلمانوں کے لیے جینا وہاں دوبھر کیا جا رہا تھا، تو وہاں سے وہ پھر
آ گئی بچوں کو لے کر کے، یعنی ان کے ساتھ میں ان کی ایک بیٹی تھی یعنی میری بہن، اور ایک چھوٹا بھائی تھا، سب سے چھوٹا بھائی رؤوف نام تھا اس کا، اور ایک بشیر جو میرا بھانجا تھا وہ بھی انہی کے ساتھ رہا کرتا تھا، والدہ پہ خاصا معروف تھا والدہ سے۔ ان سب کے ساتھ میں وہ یہاں آئیں، پھر ہم نے ان کو جھوپڑی میں جب اتارا تو وہ بہت روئی، یہ کون سا تم مکان مجھے لے آئے، اس لیے کہ وہاں کا جو مکان تھا ہمارا شاہجہاں پور کے اندر، پرانے مکان جیسے ہوتے تھے، خاصا بڑا مکان تھا، کئی اس میں کمرے کیا کوٹھے کہلاتے تھے زمانے میں، کئی اس میں کمرے بھی تھے اور کوٹھے بھی تھے، سارے اتنے بڑے مکان سے لا کر کے انہیں جھوپڑی میں اتار دیا گیا۔ ایک میرے خیال سے 10 سے 15 فٹ کی جھوپڑی تھی وہ، اس میں ایک چھوٹا سا ایک طرف سونے کی جگہ تھی، ایک طرف بہت چخانہ تھا اور نہانے کا بنایا ہوا تھا، مگر وہ بھی تھا۔ پھر یہ رہنے لگی۔ میں نے اس زمانے میں یہاں آنے کے بعد سروس شروع کی۔ سب سے پہلے میری سروس تھی حبیب بینک کی، اور حبیب بینک اس وقت سمجھ لیجیے آپ جب یہاں پر وہ آئے ہیں بمبئی سے، تو حبیب بینک نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا اس پہ نارتھ نیپیر روڈ کی ایک برانچ ان کی ابھی بھی موجود ہے، وہ برانچ ان کا ہیڈ آفس، یہاں سے ان کام شروع۔ میں اس وقت ان سے کہتا ہوں، ایک تقریر میں نے کہا تھا، ان کے صدر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا تھا مجھے پتا ہے کہ حبیب بینک نے اپنا کام یہاں کراچی میں کیسے شروع کیا تھا، کہاں سے شروع کیا تھا، کیا ان کی حیثیت، اس کے بعد سارا حبیب اسکوائر، حبیب بینک پلازا اور یہ ساری برانچیں، یہ سب چیزیں پورا پاکستان سے باہر۔ یہ میں نے اس حوالے سے کیا، کہا تھا ان سے کہ دیکھیے آپ بھی یہاں آ کر کے بنے ہیں، یہ میں اکثر کہتا ہوں بات، اور بیشتر لوگ سمجھ لیجیے آپ، اکثریت لوگوں کی یہاں آ کے بنی ہے کراچی میں۔ کراچی نے بہت ان کو بنایا ہے، اٹھایا ہے۔ کراچی نے جب انہیں بنایا ہے، اٹھایا ہے، تو انہیں کراچی کو ان کی ضرورت ہے تو انہیں کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے میں نے وہ بات کی، خیر سر راہ بات میں نے کہہ دی۔ تو میں نے پھر بینک ملازمت کی، اس کے بعد پھر شاید میں نے وہاں پر شاید ملازمت کوئی 1 مہینے ہی کی تھی۔ اس کے بعد پھر میں نے برٹش کمپنی تھی ایلومینیم پاکستان لمیٹڈ، اس میں ملازمت کی، پھر گریک سالٹ کا کمپنی تھی، اس میں ملازمت کی، اور پھر میں نے سندھ پرچیزنگ بورڈ تھا ایک، جو سندھ گورنمنٹ کا ایک ادارہ تھا، جس کے ذریعے سے یہ زرعی اجناس خریدا کرتے تھے، سندھ پرچیزنگ بورڈ کہتے تھے، میں نے اس میں ملازمت کی، کیونکہ جب والدہ میری آئی ہیں تو میں اسی میں ملازمت کر رہا تھا اس بورڈ کے اندر۔ اچھا، ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ شروع سے مجھے چونکہ میرے معاشی لحاظ سے حالات ٹھیک نہیں رہے تھے، تو میں نے عموماً شاید 2-3 سال چھوڑ کر کے ہمیشہ ایک میں سروس کرتا تھا اور 1 یا 2 پارٹ ٹائم کرتا تھا، تقریباً مستقل کی ہے میں نے پارٹ ٹائم، سندھ پرچیزنگ بورڈ کے زمانے میں بھی کی ہیں۔ اس کے بعد پھر میں جب گورنمنٹ سروس سے آ گیا تھا تو میں نے بالکل ہی کی۔